السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کے میں ہوں کاشف محمود۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وبارك وسلم۔ تو پیکر علم و صدق و صفا، صدیق کی بیٹی صدیقہ۔ تو پیکر علم و صدق و صفا، صدیق کی بیٹی صدیقہ۔ تو اہلیہ محبوب خدا، صدیق کی بیٹی صدیقہ۔ یہ میرا قلم، یہ میری زبان، کیا شان کرے تیری بیان۔ یہ میرا قلم، یہ میری زبان، کیا شان کرے تیری بیان۔ قرآن ہے تیرا مدح سرا، صدیق کی بیٹی صدیقہ۔ تو اہلیہ ہے محبوب خدا، صدیق کی بیٹی صدیقہ۔ کیا کہنے ہیں تیری رفعت کے، کیا کہنے ہیں تیری رفعت کے، کیا کہنے ہیں تیری عظمت کے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، صدیق کی بیٹی صدیقہ، صدیق کی بیٹی صدیقہ۔ اللہ جل جلالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ کی حمد و ثنا اور درود حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم سرور انبیاء شافع روز جزا مالک حق و سرا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ پاک کا کروڑا مرتبہ شکر کہ جس خالق اور مالک نے ہم سب کو اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی اور سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ سامعین، جس طرح کہ میں نے خطبہ کے بعد جو اشعار پڑھے آپ ان اشعار سے سمجھ گئے ہوں گے کہ آج میں آپ کے سامنے کس مقدس ہستی کا ذکر کرنے والا ہوں۔ تو پیکر علم و صدق و صفا، صدیق کی بیٹی صدیقہ۔ تو اہلیہ ہے محبوب خدا، صدیق کی بیٹی صدیقہ۔ سامعین گرامی، آج ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ
زاہدہ، عالمہ، مبلغہ، محدثہ، مفسرہ، مفکرہ، محققہ، مجتہدہ، ام المومنین جناب عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا، آپ کی انشاءاللہ العزیز سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین و ناظرین، کون جناب عائشہ الصدیقہ ام المومنین سلام اللہ علیہا کہ جن کی عظمت میں اللہ پاک نے 18 سے زائد آیتیں نازل فرمائی؟ کون عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا کہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور محبوب زوجہ تھی؟ اور یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج اعلیٰ و افضل حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی اپنی عظمت، حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی اپنی عظمت، حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی اپنی ایک شناخت اور پہچان، حضرت ام سلمہ آپ کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ، حضرت زینب بنت جہش آپ کی اپنی ایک شان، حضرت جویریہ بہت بلند اور مرتبے والی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت اعلیٰ درجے والی، حضرت ام حبیبہ آپ کا اپنا ایک مقام، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی اپنی ایک شناخت اور پہچان، مقام اور مرتبہ، تمام ازواج کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ، لیکن جو فضیلت اور عظمت حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمائی اور کسی اور ام المومنین کو نہ عطا فرمائی۔ اور حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا آپ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کا نکاح صرف و صرف آمنہ کے لال سے ہوا۔ باقی ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین متعلقہ تھی، لیکن حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یہ مقام اور مرتبہ تھا کہ صرف اور صرف آپ کا نکاح میرے آقا سے ہوا تھا۔ کون جناب عائشہ الصدیقہ جو عورتوں میں سب سے بڑی عالمہ تھی، جو بہت بڑی محدثہ، مفسرہ، مجتہدہ تھی؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا آپ اتنی بڑی عالمہ تھی کہ ہم تک 2/3 دین کا حصہ ان کے ذریعے پہنچا ہے۔ کثیر تعداد میں روایات حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا آپ سے ہیں۔ سامعین آئیے عظمت ام المومنین عائشہ الصدیقہ سماعت فرمائیں۔ میرے محبوب کی لاڈلی اور محبوبہ بیوی جناب عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا، میرے آقا جب بھی حضرت عائشہ کے گھر میں کھانا تناول فرماتے،
کھانا کھاتے تو دونوں ایک ہی برتن میں کھانا کھایا کرتے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی حضرت عائشہ سے اس قدر محبت اور مودت تھی کہ اس برتن میں کہ جہاں پہ حضرت عائشہ صدیقہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے، میرے آقا وہیں پہ منہ لگا کے پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ سامعین و ناظرین، ایک دفعہ ایک غزوہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ آپ تشریف فرما تھیں۔ میرے آقا نے تمام صحابہ کو آگے جانے کا حکم فرمایا، تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے فرمایا میرے آقا نے، اے عائشہ چلو ہم دوڑ لگاتے ہیں، ریس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ٹھیک ہے۔ جب ریس کا مقابلہ ہوا، دوڑ کا مقابلہ ہوا، تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ میرے آقا سے آگے نکل گئی۔ پھر ایک زمانہ گزرا، ایک وقت دوبارہ آیا، تو میرے آقا نے فرمایا، اے عائشہ چلو دوبارہ ریس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ جب دوبارہ ریس کا مقابلہ ہوا، دوڑ لگائی، تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ حضرت عائشہ سے آگے نکل گئے، اور آپ نے مسکرا کے بڑے ناز سے فرمایا، اے عائشہ یہ اسی دن کا جواب ہے۔ سامعین و ناظرین، کون جناب عائشہ سلام اللہ علیہا؟ ایک دفعہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا گیا کہ بتائیں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ۔ پھر پوچھا گیا مردوں میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کا باپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہی سوال جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے کیا گیا، کیا ام المومنین بتائیں امام الانبیاء کو سب سے زیادہ محبوب کون تھی؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں امام الانبیاء کو سب سے زیادہ محبوب ان کی لخت جگر شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہا تھی۔ پھر پوچھا گیا کہ مردوں میں سب سے زیادہ ان کا محبوب کون تھا؟ تو حضرت ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں ان کے شوہر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرات یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر اپنی اولاد میں سے دیکھا جائے کہ سب سے زیادہ محبوب کون سی ہستی تھی امام الانبیاء کو، تو وہ تھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اور اہل بیت میں سے دیکھا جائے کہ کون سب سے زیادہ محبوب تھا، تو وہ ہستی ہے جناب مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی۔ اور اگر ازواج کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ محبوب ہستی تھی جناب ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا۔ اور اصحاب میں سے بات کی جائے تو سب سے زیادہ محبوب ہستی تھی غار ثور، یار غار ثور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سامعین آئیے مشکات شریف کی یہ بہت ہی خوبصورت حدیث سماعت فرمائیں۔ حسنین کے نانا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ جب تو خوش ہوتی ہے تو تب بھی مجھے معلوم ہوتا ہے، اور جب تو ناراض ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ کیسے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، اے عائشہ جب تو خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے
محمد کے رب کی قسم، اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، بات تو آپ کی اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن میں ناراضگی میں بھی صرف زبان پہ آپ کا نام نہیں لاتی، دل میں تو اسی طرح آپ کا نام جگمگا رہا ہوتا ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں تو پیکر علم و صدق و صفا، صدیق کی بیٹی صدیقہ، تو اہلیہ محبوب خدا، صدیق کی بیٹی صدیقہ۔ یہ میرا قلم، یہ میری زبان، کیا شان کرے تیری بیان، قرآن ہے تیرا مدح سرا، صدیق کی بیٹی صدیقہ۔ سامعین و ناظرین، کون جناب عائشہ صدیقہ ام المومنین سلام اللہ علیہا، کہ جن کی عظمت اور شان میں اللہ نے بہت ساری آیتیں قرآن میں نازل فرمائی ہیں۔ جب حضرت ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ کا ہار مبارک، گانی مبارک گم ہوئی تو منافقین نے، مشرکین نے آپ پہ باتیں بنانا شروع کر دی، تہمت لگانا شروع کر دیے، اور جھوٹی افواہیں پھیلانا شروع کر دی۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا ہار مبارک گم ہوا تو مشرکین نے تکالیف پہنچانے میں انتہا کر دی، اذیت پہنچانے میں امام الانبیاء کو انتہا کر دی۔ امام الانبیاء خاموش ہیں، چپ ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ سب سے پہلے ہیں، میری بیٹی عائشہ بعد میں ہے، آپ جو حکم دیں گے مجھے منظور ہے۔ لیکن آمنہ کے لال امام الانبیاء خاموش ہے، زوجہ کا مسئلہ ہے، زوجہ کی عفت کا مسئلہ ہے، خاموش ہے۔ سیدنا عمر فاروق تشریف لاتے ہیں آقا کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ مشرکین، یہ منافقین جھوٹے ہیں، آپ کی زوجہ مبارک پاک ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ مشرکین منافقین جھوٹے ہیں، آپ کی زوجہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سچی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ منافقین اور مشرکین جھوٹے ہیں، آپ کی زوجہ عائشہ صدیقہ سچی ہے۔ میرے آقا کلام نہیں فرماتے، میرے آقا خاموش ہے، میرے آقا خاموش ہے۔ مشرکین منافقین تکالیف دینے میں انتہا کر رہے ہیں، جب انہوں نے انتہا کر دی تکالیف دینے میں، تکالیف پہنچانے میں، اذیت دینے میں، تو عرش سے رب رحمان کی آواز آئی، اے جبریل جاؤ میرے یار کی بارگاہ میں، جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کے کہہ دو سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے محبوب یہ مشرکین جھوٹے ہیں، آپ کی بیوی عائشہ سچی ہے۔ سامعین، جب تکالیف پہنچانے میں مشرکین منافقین نے انتہا کر دی تو اللہ کی طرف سے جبریل تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے محبوب مشرکین جھوٹے ہیں، منافقین جھوٹے ہیں، آپ کی زوجہ عائشہ پاک ہے، آپ کی زوجہ عائشہ سچی ہے، وہ پاک ہے۔ کون ام المومنین عائشہ صدیقہ کہ جن کی عصمت اور طہارت کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ سورہ نور کی 18 آیتیں اس بات کی گواہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سچی ہے، پاک ہے، جن کی عصمت کا گواہ میرا اللہ ہے، جن کی عصمت کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ سامعین، حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب جناب مریم پر عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر تہمت لگی تو گواہی اللہ کے نبی حضرت
عیسیٰ علیہ السلام نے دی، جب حضرت یوسف پر تہمت لگی تو گواہی ایک شاہد نے دی، جب موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگی تو گواہی ایک پتھر نے دی۔ کیا شان ہے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کی، کیا شان ہے حضرت امی عائشہ کی، کیا شان ہے حضرت امی عائشہ کی، کیا مقام اور مرتبہ ہے حضرت امی عائشہ کا کہ جب آپ پر تہمت لگی تو جواب رب رحمان نے دیا ہے، فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اے محبوب آپ ان کو فرما دے کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ مشرکین یہ منافقین جھوٹے ہیں، آپ کی زوجہ پاک ہے۔ تو اسی لیے تو میں کہتا ہوں کیا کہنے ہیں تیری رفعت کے اے امی عائشہ، کیا کہنے ہیں تیری رفعت کے، کیا کہنے ہیں تیری عظمت کے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، صدیق کی بیٹی صدیقہ، تو اہلیہ محبوب خدا، صدیق کی بیٹی صدیقہ، یہ میرا قلم یہ میری زبان کیا شان کرے تیری بیاں، قرآن ہے تیرا مدح سرا، صدیق کی بیٹی صدیقہ، تو پیکر علم و صدق و صفا، صدیق کی بیٹی صدیقہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔